حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کرم نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن گزر جاتا ہے، جوانی میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوریوں کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معلومات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ایسی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی 1 یا 2 بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھٹکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دل اور عارضی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بڑوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھوں والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ دار اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھوں حضرات کے بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھا مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حوالہ ترمذی شریف اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ نمبر 1 عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت پہ اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تہذیب و عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2 بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا عورت کے جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کا لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھیں۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تحائف لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تعجب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تعجب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی اور تحائف لے آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی رشتہ داری کا حق ادا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشہور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اور کے حقوق ادا کرنے
ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلامی رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ان کے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ بہاولا شعیب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو بڑھا دے گا جو بڑوں کی عزت کرے گا۔ بہاولا ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپا، بزرگی اور تجربہ میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہش سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربہ ہے جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھے مشورہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں والے بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائیوں خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے ایک چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے وہ زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز ہے کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن رنگ لگانا جائز نہیں۔ لیکن آج کے دور میں مختلف قسم کے پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکل وغیرہ جیسے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلد نہ اتارا جائے تو آپ کی
جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا۔ اسی طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو بلایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم وقت آخر میں آئے گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگوں کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا رہبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا منع کیا ہے۔ غذا کے 4 اقسام ہیں، جن میں سب سے زیادہ پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوائے، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بالوں کی طرح ٹکڑے والے، جبکہ دوسری قسم درمیان کے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم کے اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم بھی عدل کا خیال رکھا ہے کہ سر کا کچھ حصہ منڈوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ ایسا ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور اس کچھ حصہ ساتھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، فرمایا کہ یا تو سر سارا منڈواؤ یا سارا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں بچے، نوجوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں، ماں، بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہیں، سلام کریں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب آپ کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والوں سے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرات کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کا بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں اور قرآن اور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے لیے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، اور اپنے بوڑھوں افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی کبھی امید کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ان کے لیے
یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیک اور خیر کی طرف کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی بھی امید ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناخاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان پر اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان کے لیے یہ سعادت بھی ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں اس حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی بھی امید ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناخاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں اور دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کی ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کی پابندی رہے، ان کے لیے موت کا وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو ہے اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد، نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی اجازت سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کے لیے پھر نیک اعمال انجام کی بشارت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ جسے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، جو بوڑھے افراد ہیں جو قرآن کے حافظ کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بہتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے پھر نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنی قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش کرنے والے بوڑھے افراد کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے جھکتے ہی ہیں، اور یہ کیفیت اور کے نیک انجام کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا اور وہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک اور دیندار کی تربیت دی ہے، اس لیے ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کی کرے گی۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کے ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔